السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ کے سفر پروگرامز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی مکرم و محترم سابقہ صدر مجلس شورا جماعت احمدیہ اصلاح پسند طارق چوہان احمد صاحب، ہم آپ کو سچ کے سفر پروگرامز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم یعنی محمدی مریم کے متعلق بیان کردہ علامتوں میں سے ایک علامت اس کی شادی اور اولاد ہونا بھی بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ کی حقیقت پر طارق چوہان صاحب بات کریں گے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسی ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، جب عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے تو وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اب اس اولاد سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت میں سے جو اولاد ہے وہ اولاد بات کی جا رہی ہے؟ اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی میں ایک لفظ کو ایڈ کیا جو کہ خاص اولاد انہوں نے یہاں پہ ڈال دیا۔ خاص اولاد انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ان کی روحانی اولاد تھی اس کے متعلق نہیں، بلکہ ان کی جو ذریت میں سے پیدا ہوئے، ان کے تخم میں سے جو پیدا ہوئے تھے، ان پر یہ چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ طارق چوہان صاحب آج تفصیلی جائزے اس کے اوپر لیں گے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق چوہان صاحب، آپ یہ بھی ایک بات کی وضاحت کر دیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کو اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس کو اس کانٹیکس میں پیش کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وفات پا گئے ہیں ان کی نہ تو قرآن سے کوئی شادی ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسے ہمیں روایات میں کوئی باتیں ملتی ہیں کہ ان کی اولاد اور شادی کا ذکر ہو، لیکن شاید یہ دونوں مسیح کے درمیان میں یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نہیں، آنے والا مسیح ابن مریم جو امت محمدیہ میں نازل ہوگا وہ شادی بھی کرے گا اور اس کی اولاد بھی ہوگی، اس میں مباشرت کے لیے شاید یہ بات کی ہو۔ تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر اب تفصیلی بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ خلافت گروپ ہے، یہاں پہ یہ ایک عمومی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو بسر موت کی خبر دی گئی تھی اس کے مصداق مرزا بشیر الدین محمود صاحب تھے، اور اس کے متعلق ہم نے بہت پروگرام کیے۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں اور موعود مسیح ابن مریم ہیں اور موعود ذکی غلام ہیں، انہوں نے اپنے خطبات میں، اپنی تحریرات میں بہت کھول کر یہ بیان کر دیا ہے دلائل قاطعہ کے ساتھ کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس پیش گوئی کے مصداق نہیں تھے۔ اور سب سے بڑی جو بات اس میں دلیل کے طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب کی پیدائش کے بعد بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہامات ہوتے رہے ایک لڑکے کی پیش گوئی کے متعلق اور ایک حسین غلام کے متعلق، ایک ایسے بچے کے متعلق جس کا ان سے وعدہ دیا گیا تھا۔
اور یہ بہت بڑا ثبوت اس بات کا ہے کہ اگر مرزا محمود صاحب واقعی وہ بسر موت ہوتے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو دیا تھا، تو پھر ان الہامات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بہرحال چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ مرزا محمود صاحب کو ہم یہ ثابت کریں، اور ہم چونکہ یہ بات بہت دفعہ ثابت کر چکے ہیں، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ایک اور پہلو سے اس پیش گوئی کے اوپر ہم غور کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، جس کے متعلق ابھی ڈسکشن نہیں کی گئی، سیر حاصل بحث نہیں کی گئی۔ تو اس پہلو کو میں آج اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، پھر اگر ضرورت ہوئی تو پھر آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسے جاری رکھیں گے۔ ہمارے سچ کے سفر کے معزز سامعین اور ناظرین کی اطلاع کے لیے میں یہ 2 پروگرام بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اس میں وہ دلائل سن سکتے ہیں جس سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب پیش کوئی مسلم موت کے مصداق نہیں ثابت ہوتے۔ یہ جو پہلا ویڈیو ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور الہامات سے ثابت کیا گیا ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب قطعی طور پر پیش کوئی مسلم موت کے مصداق نہیں تھے، اور دوسرے ویڈیو میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنی تحریرات کی روح سے بھی اور اپنی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کی روشنی میں بھی پیش کوئی مسلم موت کے مصداق نہیں تھے۔ تو آپ پلیز جنہوں نے یہ پہلے نہیں دیکھی اور سنی، وہ ان ویڈیوز میں کو دیکھ کر وہ جو تمام دلائل ہم نے پیش کی ہیں ان سے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کے متعلق جو ان کے مخالفین تھے، قریش مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ ان کو تانا کے طور پر کہتے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اس کی تردید کی کہ انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بتاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو ابتر کہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یقیناً تجھے کوثر عطا کی ہے، یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر ہے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کی بہت خوبصورت تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرا نام نبی رکھا، یہ بالکل سچی بات ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ افادیت مانتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ایسا ہو جس سے کوئی دوسرا روشن نہ ہو، وہ قابل تعریف نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسا نور مانتے ہیں کہ آپ سے دوسرے روشنی پاتے ہیں۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ الاحزاب، یہ بالکل درست ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ابوت کی نفی کی ہے، لیکن آپ کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے۔ اگر یہ مانا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی بیٹا ہے نہ کوئی روحانی، تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، سورہ الکوثر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی آیت میں فرمایا ہے کہ جسمانی طور پر آپ اب نہیں ہیں، یعنی باپ نہیں ہیں، مگر روحانی سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے۔ لیکن مافات کے لیے آتا ہے،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 317۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا جس کے زمانہ میں کوثر ظہور میں آئے گا، یعنی دینی برکات کے چشمے بہہ نکلیں گے اور بکثرت دنیا میں سچے اہل اسلام ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ظاہری اولاد کی ضرورت کو نظر تحقیر سے دیکھا اور بروزی اولاد کی پیشگوئی کی گئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے نادان مخالفین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بروزی اولاد کی پیشگوئی دی، اور وہ بروزی اولاد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کے مصداق بنے، جو خاتم الخلفاء ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں میں سے اعلیٰ ترین غلام ہیں، جن کو تمام انبیاء کا مصداق قرار دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، یعنی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلند روحانی شان ہے کہ ان کی ایک بروزی اولاد کو ایسا مقام و مرتبہ دیا گیا۔ اور پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو غلام احمد ہیں، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہی درجہ دیا اور ان کا آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قرار دیا گیا۔ جیسے آپ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ایک غلطی کا ازالہ میں فرماتے ہیں، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حقیقت الوحی میں کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مخالفین نے ابتر کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ یقیناً تیرا دشمن ابتر ہوگا، اور آپ کو ایک بروزی اولاد کی پیشگوئی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی شان نبوت کو ظاہر کرنے والی تھی، اور اس کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیے گئے، ان کو بھی جسمانی اولاد ان کا نام اور ان کے پیغام کو آگے چلانے والی نہیں ہونی تھی، بلکہ روحانی اولاد نے یہ کام کرنا تھا ان کی ذریت میں سے، کیونکہ نبی کی ذریت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر جسمانی اولاد ایمان لائے تو وہ بھی ذریت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر جسمانی اولاد نہ ایمان لائے تو وہ پھر ذریت میں سے نکل جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی ذریت میں سے نکل گیا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان کی روحانی پیدائش پر بھی قادر تھا، یعنی اس کا قانونی قدرت روحانی پیدائش کی طرح ہے کہ اول وہ ضلالت کے وقت میں جو عدم کا حکم رکھتا ہے، کسی انسان کو روحانی طور پر اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے، پھر اس کے متبعین کو کہ جو اس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں، بابرکت مطابعت اس کی کہ روحانی زندگی عطا فرماتا ہے۔ سو تمام مرسل روحانی آدم ہیں اور ان کی امت کے نیک لوگ ان کی روحانی نسلیں ہیں۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 655۔ اور اس میں جو بات جو تمام سننے والوں کی ایمان کی زیادتی کا باعث ہوگی وہ یہ تھی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی یہی الہام ہوا، انا آتینا کل کوثر انا شانے کا ہو الابتر، یعنی چونکہ آپ بروزی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی لیے آپ کے لیے بھی وہی بات بیان کی گئی تاکہ یہ مشابہت پوری ہو کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد میں سے
مسیح موعود پیدا نہیں ہوا اور وہ خاتم الخلفاء اور تمام انبیاء جس کی جو ترجمانی کرنے والا تھا وجود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، وہ حضرت مرزا غلام احمد تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد میں سے نہیں تھے، یعنی سیدوں میں سے نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس بسر موت کی خبر دی گئی تھی وہ بھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جسمانی اولاد نہیں ہونا تھا، تاکہ یہ مشابہت پوری ہو جائے۔ ابھی دیکھیں یہ 24 نومبر 1904 کا الہام ہے، بیوی پھر گئی اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، ہماری آخری گھڑی۔ اور پھر الہام ہوا اور یہ عید کا روز تھا، انا آتینک الکوثر، اور پھر الہام ہوا انا شانک هو الابتر، جو دسمبر 1907 کا الہام ہے۔ تو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اولاد کی خوشخبری دی، اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی روحانی اولاد کی خوشخبری دی گئی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ ان کی جو قوم ہوگی وہ گمراہ ہو جائے گی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں سے ایسے ملیں گے جیسے ایک جوتی دوسرے سے جوتی ملتی ہے، ایسی مشابہت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یہودیوں میں جس طرح 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں اتنے زیادہ اختلافات ہو جائیں گے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، یعنی بہت زیادہ اختلافات ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مشابہت یہودیوں سے ایسی ہوگی، کیونکہ یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود جو اسرائیلی مسیح موعود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا انکار کیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی ایسے ہی ہوگی، اور وہ بھی جو مسیح موعود ہوگا محمدی سلسلے کا، اس کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور ان کی مشابہت یہودیوں سے ایسی ہوگی کہ اگر یہودیوں نے کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی کوئی بدبخت ایسا ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ بیوی پھر گئی، یعنی اسے مرتد ہونا کہتے ہیں، تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کی بیوی سے مراد اس کی امت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی کتب میں نبی کے ماتحت امت کو عورت کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ نیک بندوں کی تشبیہ فرعون کی عورت سے دی گئی ہے اور دوسری جگہ عمران کی بیوی سے مشابہت دی گئی ہے۔ اناجیل میں بھی مسیح کو دولہا اور امت کو دلہن قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے واسطے نبی کی ایسی ہی اطاعت لازم ہے جیسی کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم ہے۔ بدر جلد اول مورخہ 7 ستمبر 1905۔ پھر آپ نے حضرت کرشن علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے متعلق جو گوپیوں کی کثرت مشہور ہے، اصل میں ہمارے خیال میں بات یہ ہے کہ امت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے، چنانچہ قرآن شریف سے بھی اس کی نظیر ملتی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ یہ ایک نہایت ہی باریک رنگ کا لطیف استعارہ ہوتا ہے۔ امت میں جوہر صلاحیت ہوتا ہے اور نبی اور امت کے تعلق سے بڑے بڑے حقائق معارف اور فیضان کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اور امت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدائی فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے۔ پس کرشن اور گوپیوں کے ظاہری قصہ کی تہ میں ہمارے خیال میں یہی راز حقیقت پنہا ہے۔ الحکم جلد 12 6 مارچ 1908۔ اور پھر جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے بگڑ جانے کی خبر دی، یہی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی۔ اور یہ جو پیشگوئی مسلم موعود جس ہم کہتے ہیں، جو اصل میں پیشگوئی ذکی غلام مسیح آخر الزمان ہے، وہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس وقت عطا کی گئی جب آپ نے دعوے بھی نہیں کیے تھے کسی طرح کے، ابھی بیعت لینی بھی نہیں شروع کی تھی، یعنی 1886 میں۔
یعنی اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر دی گئی تھی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بگڑ جائے گی اور اس کو اصلاح کی ضرورت ہوگی، اور ایک عظیم مصلح اس کے لیے مبعوث کیا جائے گا۔ چنانچہ اپنی قوم کی گمراہی کی خبر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تصنیف انجام آتم میں تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا۔ بس اسی دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا، اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، جیسے جاہلوں کی عادت ہے۔ انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے۔ بس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جبکہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو۔ یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی یہ جو پیش گوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر انہوں نے دی، کیونکہ کوئی بھی نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خبریں دی جاتی ہیں، اور یہی بات انہوں نے بتائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مرزا خاندان گمراہی کی طرف چل رہا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا جو کردار تھا اس کے متعلق ہم بہت بات کر چکے ہیں، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے اور موقع بعض آپ قسم کھانے کے لیے ان کو للکارا، مگر انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ اور آج دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے بیٹے مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی آج یہ ان کا کچا چھٹا کھول رہی ہے کہ مرزا خاندان میں کس طرح جنسی گمراہی پھیل چکی ہے، اور یہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سچائی کا ایک بہت ہی عظیم الشان ثبوت ہے، اور ان کی صداقت کا ثبوت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک زندہ خدا ہونے کا ایک ظاہر ثبوت ہے۔ یہ جو اقتباس میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خبر بھی دی گئی کہ جب یہ حالت ہو جائے گی، کنبہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا امر نازل کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جبکہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو۔ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے جب اس کا امر نازل ہوگا تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، اور وہ پھر قوم کو بتائے گا اتمام حجت کر کے کہ تم غلط عقیدوں پر ہو، لیکن اس کا انکار کیا جائے گا اور پھر لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو یہ تمام خبریں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر دے دی تھی، اور یہ ان کی مشابہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ جی طارق چوہان صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ایک اور بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں دیکھو میں ایک نہایت ہی چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ تو یہ چھپی ہوئی بات کون سی تھی؟ اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہایت ہی خوفناک عمل جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے۔ ایک پیش گوئی ہے جو چند دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس پیش گوئی کے ایک حصے کا حادثہ ہم میں سے آپ میں مشترک ہے۔ بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس کو ٹال دے، اور دوسرا حصے کا حادثہ خاص ہم سے ہے اور ہمارے گھر کے کسی شخص کے متعلق ہے۔ تو یہ حضور صاحب نے بھی فرمایا تھا۔ تو جی آپ جاری رکھیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر بہت نشانیاں اپنی پیروکاروں کے لیے چھوڑی ہیں، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت فرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے،
دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ویسے ہی خبر دے رہے ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی گمراہی کی خبر دی کی تھی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا، باقی جو کٹنے کے لائق اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب، اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے، تم اس موت کو پہچان لینا۔ یہ ایک بہت بڑا نشان پسر موت کی شناخت کا ہے۔ تذکرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ 274۔ اب دیکھیں اس تحریر میں بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی طرف سے کیسے واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر آپ نے یہ بتائیں۔ اور دیکھیں مرکز شام، وہ جو واقعات جو عالمگیر تباہی آئی ان کا مرکز شام تھا، اور عین اسی وقت ایک موعود لڑکا موجود تھا، یعنی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزبان حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جو اس وقت موجود تھے۔ اور یہ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا نشان پسر موت کی شناخت کا ہے۔ تو یہ بات اتنی زیادہ اس سے کھل جاتی ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کے متعلق جو فرمایا گیا یتزوج و یولد لہ، اس سے آپ کی روحانی اولاد مراد تھی۔ اور یہ جو شادی سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جو خاتم الخلفاء ہیں، مسیح موعود ہیں، امام مہدی ہیں، ان کی ایک جماعت ہوگی، اور اس جماعت میں آپ کی روحانی ذریت میں پھر ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کا وہ ذکی غلام ہوگا، جو آپ کی قوم کو گمراہی سے بچائے گا اور ان کی اصلاح کرے گا، لیکن اس کا انکار کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آئے گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کی صورت میں عذاب ہے۔ پھر یہ کہ اس مرزا خاندان نے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی ذاتی خلافتی گدی انہوں نے بنا لی، ان کی کس طریقے سے پردہ دری اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور دکھا رہا ہے کہ یہ بدبخت جو جنسی درندے یہ کس طرح خدا تعالیٰ کی پاک پیشگوئی کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور ان کی صداقت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اور یہ جو میں نے بات بیان کی ہے اس کی تصدیق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ایک اور الہام سے بھی ہوتی ہے۔ 25 فروری 1906 آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رویا میں دیکھا کہ کوئی خادمہ عورت جو اپنے تعلق والوں میں سے کسی گھر کی ہے آئی ہے اور کہتی ہے میری بیوی یک مر گئی۔ یہ سن کر میں اٹھا ہوں کہ اپنے گھر میں اطلاع کروں کہ پہلا الہام پورا ہو گیا، اور پگڑی اور عصا ہاتھ میں لی اور چلنے کو تھا کہ بیداری ہو گئی۔ 25 فروری 1906 یعنی یہ وہی خبر ہے کہ آپ کی جو قوم تھی، آپ کی جو جماعت تھی، اس نے گمراہ ہو جانا تھا، یعنی بیوی یک مر گئی۔ اس میں بھی وہی ہے کہ آپ کی ذریت میں وہ لوگ جو آپ کی پیروکار ہیں ان کی گمراہی کی اس میں خبر دی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں 18 جنوری 1908 کا آپ کا یہ الہام ہے، یہ پیش گوئی کی آخری حد ہے، وہ وعدہ ٹلے گا نہیں جب تک کہ خون کی ندیاں چاروں طرف سے بہہ نہ جائیں۔ اور پھر آگے لکھا کہ یہ پیش گوئی کی آخری حد ہے، ان ربی قوی عزیز، یہ پیش گوئی کی آخری حد ہے، ان ربی قوی عزیز، وہ وعدہ ٹلے گا نہیں جب تک خون کی ندیاں چاروں طرف سے بہہ نہ جائیں۔ اور یہ وہی پیش گوئی ہے جو مرکز شام میں جو عالمگیر تباہی شروع ہونی تھی، جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ابھی تک وہ جاری ہے۔ اور موعود بیٹا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا اس وقت موجود ہے، اور تمام لوگوں کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے اور ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہوتی ہیں،
اور یہ خون کی ندیاں بہنے کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، اور پھر اس سے پہلے اس عالمگیر تباہی کا اور بادشاہ کے اوپر چڑھائی۔ تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اسی پیشگوئی کے مطابق یہ وہ نشانیاں تھیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی خلفائے محمد۔ پھر آپ کے اور الہامات ساتھ جون 1906 ذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور احمد صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے 2 نام ہیں، بشیر الدولہ اور عالم کباب۔ یہ ہر 2 نام بدریہ الہام الہی معلوم ہوئے، اور ان کی تعبیر و تفہیم یہ ہے کہ بشیر الدولہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری دولت اور اقبال کے لیے بشارت دینے والا ہوگا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد یا اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد زلزلہ عظیمہ کی پیشگوئی اور دوسری پیشگوئیاں ظہور میں آئیں گی، اور گروہ کثیر مخلوقات کا ہماری طرف رجوع کرے گا، اور عظیم الشان فتح ظہور میں آئے گی۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ عالم کباب سے یہ مراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد چند ماہ تک یا جب تک وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کرے، دنیا میں ایک سخت تباہی آئے گی، گویا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لیے ایک نشان ہوگا، بشیر الدولہ کہلائے گا، اور اس لحاظ سے مخالفوں کے لیے قیامت کا نمونہ ہوگا، عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔ تو اب دیکھیں وہی وہ پیش گوئیاں ہیں جو پیش گوئی مسلم موعود میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے سے الہام پا کر بیان کی، اور پھر جو اقتباسات میں نے پڑھے ہیں اس میں بھی آپ نے اسی کی نشانیاں بیان کی گئی، اور عالم کباب سے بھی یہی مراد ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا پہلے بھی کہ ایک جنگ اور لڑائی اور تباہی دنیا میں آئے گی، جو کہ ابھی تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس لڑکے کا نام، کیونکہ ایک ہی موعود لڑکا تھا جو جس کی خبر آپ کو دی گئی تھی، اور اس کے نام شادی خان بھی ہے اور کلمت اللہ خان بھی ہے، اور شادی خان سے مراد ہے کہ وہ مطلب خوشی لے کر آئے گا۔ اور اس کے متعلق اور بھی الہام تھا کہ ساکیہ آمدن عید مبارک باد، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو، یعنی خوشی کا دن ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو یہ خوشی نہیں منائیں گے۔ اور پھر کلمت اللہ خان اس کا نام ہوگا، یعنی جو پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کی گئی کہ وہ کلمت اللہ ہے۔ تو یہ وہی پیشگوئیاں ہیں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ایک ہی پسر موت کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور اس کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ وہی زمانہ ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے وہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق، پیشگوئی ذکی غلام کا مصداق، اور یتزوج و یولد لہ کی پیشگوئی کا مصداق ایک ہی شخص ہے، حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام، جو موعود مسیح ابن مریم بھی ہیں، موعود ذکی غلام بھی ہیں، اور موعود مجدد 15ویں صدی ہجری بھی ہیں۔ مبارک وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس براہین اور دلائل سے اپنے دلائل صداقت کے پیش کیے ہیں، آج امت محمدیہ اور جماعت احمدیہ قادیان سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون کا شکار ہو گئی۔ طارق چوہان صاحب، آپ نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔